ألا لله الدين الخالص۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا سنہرا باب ہے، رہتی دنیا تک مسلمان تو اس کو بھلائیں گے ہی نہیں، لیکن بھول اس کو کافر بھی نہیں سکیں۔ یہ ایسا معرکہ تھا، ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 960 تھے، 1000 کے قریب تعداد تھی۔ ایک طرف سامان حرب و ضرب، ایک طرف بہترین قسم کے لباس زیب تن کیے ہوئے لوگ، بہترین قسم کی سواریوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، اور اپنے پورے کر و فر کے ساتھ گھروں سے نکلنے والی ایک فوج تھی، اور دوسری طرف فوج کا حال یہ تھا کہ کسی کے پاس تلوار ہے، کسی نے چھڑی اٹھائی ہوئی، اور جن کے پاس تلواریں ہیں تلواروں کا حال یہ تھا کہ کسی کی تلوار کی دستی نہیں ہے، اس نے کپڑے لپیٹ کر ہاتھ ڈالنے کی جگہ بنا رکھی ہے، اور ایک طرف وہ لشکر تھا کہ جنہوں نے اپنی تلواروں کی دستیاں سونے کی اور چاندی کی بنوائی ہوئی۔ یہ دو طاقتیں تھیں، ایک طرف سپر پاور کہلوانے والا مکہ تھا، اور دوسری طرف وہ طاقت تھی جو صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتی۔ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، مومن کے وجود پر اللہ کو بھروسہ ہے کہ یہ توپ سے بھی لڑ جائے گا، یہ تلوار سے بھی لڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرما لی۔ کس صورت میں؟ فرمایا کہ میں 1000 پے در پے لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، یہ سارا ماحول اللہ نے صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تم اپنے کمزور جسموں کے ساتھ تھوڑی سی طاقت کے ساتھ نکلے ہو، اب اللہ تمہیں بتائے گا کہ جب کوئی نکل آتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ کیسے دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین میں حرکت کے ساتھ دعا ہے، صرف دعاؤں سے کام چلانے والا دین نہیں ہے۔ یہ حرکت پہلے کرو، دعا بعد میں کرو، برکت ڈالنا ہمارا کام۔ اس دین میں حرکت کے اندر برکت ہے۔ حضرت سعد بن معاذ یہ انصاریوں کے سردار تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، آقا میں مدینہ والوں کی طرف سے کھڑا ہو کے کہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے گواہی دی ہے جو دین آپ لے کے آئے وہ حق ہے، اس پر ہم آپ کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے ہیں، ہم آپ کا حکم سننے اور آپ کے حکم کو بجا لانے کے وعدے کے پابند ہیں۔ اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آقا اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے لے جائیں اور اس سمندر میں داخل ہوں اور فرمائے کہ سمندر میں میرے پیچھے داخل ہو جاؤ، تو یا رسول اللہ میں مدینے والوں کی پوری گارنٹی دیتا ہوں ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آقا ہمیں اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ کل ہم آپ کو اللہ کے کرم سے وہ جوہر دکھائیں گے، وہ کارنامے دکھائیں گے کہ آپ کی مبارک آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ہمیں میدان میں لے جائیے یا شہر میں رہیے، کسی سے صلح کو فرمائیے یا جنگ کو کہیے، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم،
نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چڑھتی جوانی ہے، پورے جوبن میں یہ صحابی عرض گزار ہوئے۔ انداز دیکھیے، طریقہ بھی دیکھیے، کسی بڑے سے بات کرنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ، یہ جس منزل پہ آپ نے خیمے بنوائے ہیں، یہ وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو حکم فرمایا؟ پہلی بات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ مجھ پہ وحی نہیں آئی۔ تو عرض گزار ہوئے کہ اے دل و نگاہ کے مرشد اولیں، کیا یہ جنگی حکمت عملی ہے؟ فرمایا ہاں، یہ جنگی حکمت عملی ہے۔ حضور، کیا کسی کو اس بات میں مشورہ دینے کی اجازت ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے سلیقہ بات کرنے کا صاحب۔ حضور نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں، کوئی اگر اس سے اچھا مشورہ دے سکتا ہے تو مشورے کی گنجائش ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کنویں ہمارے آگے ہوں گے تو پانی دشمن کو بھی میسر ہوگا، اور جنگی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ دشمن کو جتنا ہو سکے وسائل کم سے کم پہنچنے دیے جائیں تاکہ وہ تھک کے گر جائے۔ حضور، اگر خیمے ہم کنویں سے آگے لگا لیں، ہمارے بندے تو خیموں کے پیچھے جا کے پانی استعمال کر سکتے ہیں، کافروں کو بوند بھی نہیں ملے گی۔ تو حضور، یہ مشورہ کیسا ہوگا؟ اگر کوئی چھوٹا اچھا مشورہ دے دے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لا میری گل نہیں منی گئی، او بھائی تیری میری عقل کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے کروایا، ورنہ حضور بھی جانتے تھے کہ آگے ہونا چاہیے، لیکن کیوں؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سبق ہے، تم سپہ سالار ہو، تم امیر ہو، تم کچھ بھی ہو، اگر تمہیں تمہارے نچلے درجے کا کوئی بندہ اچھا مشورہ دے تو اسے سینے سے لگا لو۔ یہ نہ کہو میری بات میں ٹانگ اڑانے والا تو ہوتا کون ہے، نہیں، اچھا مشورہ اگر کوئی دے رہا۔ میں نے آپ سے یہی بات ابھی کی، اس صحابی کا نام آپ کو یاد ہی نہیں ہے، حضرت حباب ابن منذر کبھی سنا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا، لیکن ان کے ایک اچھے مشورے کی وجہ سے ان کا نام تاریخ نے محفوظ کر لیا، قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا۔ میرے آقا کا چہرہ کھل اٹھا، حضور نے فرمایا اے میرے پیارے حباب ابن منذر، تو نے کتنا پیارا مشورہ دیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحابہ سے پوچھنے لگے تمہیں معلوم ہے صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ سب نے یہی کہا کہ حضور آپ سے بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر بہادر۔ بدر کے دن جب سارے لرز رہے تھے کہ حضور کی حفاظت کون کرے گا، تو ہم نے دیکھا ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے، کیونکہ ہم سارے ڈر رہے تھے خدا نخواستہ غلطی سے بھول چوک کر بھی کوئی ایک تیر حضور کی طرف چلا گیا تو قیامت تک پہرا دینے والے پہ بات آ جانی ہے۔ یہاں حوصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا، اور آپ حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، کوئی تیر تلوار یا نیزہ حضور کی جانب نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ عمر کے اس حصے میں حضرت ابو بکر اپنے بازوؤں پر، اپنے سینے پر اور اپنی ڈھال پر یہ ساری چیزیں روک رہے تھے، لیکن حضور کی طرف جانے نہیں دیا۔ میدان سج گیا صاحب، پھر اللہ کی طرف سے فوجیں اتریں، اور فوجیں آئیں، ایک لشکر جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا، دوسرا آتا تھا تیسرا، 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی، پے در پے فرشتے آتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں تلواریں ہوا میں ہوتی تھیں، گردنیں کافروں کی کٹ کے پہلے گر جاتی، اللہ نے اس طرح سے مدد کی۔ تو گرامی قدر احباب، یہ حق و باطل کا مارکا ہے جو ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، آج کے بزدل مسلمان کو جو موت سے ڈرتا ہے، جسے زندگی سے دنیا سے محبت ہو گئی ہے،